بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگرچہ 1 جولائی کو جو انٹرنیشنل سطح پر ایک ڈے منایا جاتا ہے اس کا ہم نے تذکرہ کر دیا ہے، لیکن ہم نے جب تھوڑی سی اس کی مزید ریسرچ کی تو ہمارے سامنے ایک اور ڈے آیا جو کہ 1 جولائی ہی کو منانے کا اہتمام کیا جاتا ہے، اور اس میں کچھ بہت ساری چیزیں لاجک تھی اور کچھ اہم چیزیں تھیں، تو میں نے بڑا ضروری سمجھا کہ اس کو بھی میں ریکارڈ کا حصہ بناؤں، اور وہ ہے انٹرنیشنل ریگے ڈے۔ میں نے اس کی روشنی میں کہ ایک مسلمان کو کیا جاننا چاہیے اس سلسلے میں، یعنی ہر سال 1 جولائی کو دنیا کے مختلف ممالک میں انٹرنیشنل ریگے ڈے منایا جاتا ہے۔ بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اقوام متحدہ کا عالمی دن ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ایسا نہیں۔ اس دن کا آغاز 1994 میں جمیکا سے ہوا تاکہ ریگے موسیقی اور جمیکا کی ثقافت کو دنیا بھر میں متعارف کروایا جا سکے۔ چونکہ اس وقت دنیا ایک ولیج ہے، ہم پاکستان میں بیٹھ کر، اپنے ٹیبل پر بیٹھ کر، اپنے موبائل کے ذریعے، یوٹیوب کے ذریعے پوری دنیا کی ثقافت کو دیکھ سکتے ہیں۔ اسی طرح ہم عالم اسلام کے تمام ممالک کے جو حالات ہیں ان کو بھی ہم دیکھ سکتے ہیں، سمجھ سکتے ہیں، سن سکتے ہیں۔ چونکہ اقوام متحدہ کے جو اہم ترین ڈیز ہیں ان میں اگرچہ عالمی سطح کا یہ ڈیز نہیں ہے، لیکن پھر بھی انٹرنل سطح پر اقوام متحدہ کی زیر سرپرستی یہ ڈے بھی اہتمام کے ساتھ منایا جاتا ہے۔ 2018 میں یونیسکو نے ریگے موسیقی کو انسانیت کے غیر مادی ثقافتی ورثے میں شامل کیا۔ یہاں سے میں جو میرے لیے دلچسپی کا باعث تھی وہ یہ تھی، ہمارا بھی ایک ورثہ ہے جس کو ہم اسلامی ورثہ کہتے ہیں، اسلامی ثقافتی ورثہ کہتے ہیں، تو لہٰذا میں نے ضروری سمجھا کہ اس کے ساتھ گفتگو کر کے اس کے اندر میں اسلامک جو کنسیپٹ کلیئر ہوگا، وہ بہت ساری چیزیں اس کی یعنی شناخت یا پہچان کرواتے ہوئے ہم اپنا بھی موقف پیش کر سکیں گے۔ اس کا مقصد اس ثقافتی روایت کی تاریخی اہمیت کو تسلیم کرنا تھا، نہ کہ اسے ہر انسان کے لیے لازماً اختیار کرنے کی دعوت دینا ہے۔ ریگے موسیقی کی تاریخ غربت، غلامی، سماجی ناانصافی اور آزادی کی جد و جہد سے جڑی ہوئی ہے، اسی لیے اس کے بہت سے گیت امن، مساوات اور انسانی حقوق جیسے موضوعات پر مشتمل ہیں، اور اس کے سب سے معروف فنکار باب مارلے نے اسے عالمی سطح پر متعارف کروایا تھا۔ پاکستان میں ریگے موسیقی ہماری مقامی ثقافت کا اگرچہ حصہ نہیں، لیکن سوشل میڈیا اور انٹرنیٹ کے ذریعے دنیا کی ہر ثقافت ہمارے گھروں تک پہنچ رہی ہے۔ اس لیے ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ ہر نئے رجحان کو جذبات سے نہیں بلکہ علمی، تحقیقی اور قرآن و سنت کی روشنی میں پرکھے اور اس کے بارے میں ایک رائے رکھے، اور اس کے بارے میں جو پریچر ہیں خاص کر کے وہ ان چیزوں کو، چونکہ آپ کسی کو بتائیں نہ بتائیں، ہمارا نوجوان طبقہ ہر چیز دیکھ رہا ہے، ہر چیز، یعنی آپ مثلا میں ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں، آپ یوٹیوب کھولتے ہیں تو آپ چلتے چلتے کبھی آپ بنگلہ دیش سے گزر رہے ہوتے ہیں، کبھی آپ عرب کے اندر سے گزر رہے ہوتے ہیں، کبھی آپ افریقہ کے اندر سے گزر رہے ہوتے ہیں، اچھا کبھی آپ یورپ کے اندر سے گزر رہے ہوتے ہیں،
یہ یوٹیوب کی پوزیشن ہے۔ اب ایک اور ہے، ٹک ٹاک ہے، اگرچہ اس میں پہلے شروع میں مختصر سی چیزیں ہوتی تھیں، لیکن اب اس میں بھی طویل چیزیں شامل ہو چکی ہیں، تو اس کے اندر بھی بہت سارے ثقافتی جو معاملات ہیں ادر ملکوں کے وہ ہم دیکھتے ہیں، بلکہ عبادات کا تصور بھی دیکھتے ہیں، اور ان کی جو رسومات ہیں شادی بیاہ موسیقی کی وہ بھی دیکھتے ہیں، اور ان کی میم بھی بنی ہوتی ہیں ان کو بھی ہم دیکھتے ہیں۔ تو اس لحاظ سے جب میں نے ریسرچ کر رہا تھا تو یہ چیزیں میرے سامنے آئی، تو میں نے کہا ہم ضرور اس کو بھی اپنے ڈسکس کا حصہ بنائیں گے۔ اب آئیے اسلام کی بات کرتے ہیں۔ اسلام امن، عدل، محبت، احترام، انسانیت اور اچھے اخلاق کی تعلیم دیتا ہے۔ اگر دنیا کی کسی ثقافت میں یہ مثبت اقدار موجود ہوں تو ان کی قدر کی جا سکتی ہے، لیکن اگر کوئی چیز انسان کو اللہ کی یاد سے غافل کرے، اخلاق کو کمزور کرے یا گناہ کی طرف لے جائے تو اسلام اس سے بچنے کی تلقین کرتا ہے۔ قرآن کریم نے دلوں کے سکون کا ایک ابدی اصول بیان کیا ہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ آگاہ ہو جاؤ، خبردار ہو جاؤ، دلوں کا حقیقی سکون صرف اللہ رب العزت کے ذکر سے ملتا ہے۔ انسان دنیا کی بہت سی آوازیں، دنیں اور تفریحی معاملات آزما سکتا ہے، مگر جو سکون قرآن کی تلاوت، اللہ رب العزت کے ذکر، نماز، دعا اور اللہ سے تعلق میں ملتا ہے وہ کسی اور چیز کا نعم البدل نہیں ہے۔ عزیزان من، قرآن کریم کی تلاوت میں ایک خاص تاثیر، خاص سوز و گداز اور روحانی کیفیت اور روحانی وجدان موجود ہے جو ایمان کو تر و تازہ کرتا ہے اور دل کو رب سے جوڑتا ہے، اور عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روح کے اندر ایک تڑپ پیدا کرتا ہے۔ اس لیے اگر دنیا آج موسیقی کے عالمی دن مناتی ہے تو ایک مسلمان کو یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ ہماری اصل پہچان اللہ رب العزت کی کتاب یعنی قرآن کریم ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور اللہ کریم کا ذکر ہے۔ ہمیں دنیا سے بے خبر نہیں رہنا، بلکہ دنیا کو جانتے ہوئے اپنی اسلامی شناخت کو مضبوط رکھنا ہے۔ آج کا پیغام یہ ہے کہ معلومات حاصل کریں، تحقیق کریں، ثقافتوں کو سمجھیں، لیکن اپنی زندگی کا مرکز اللہ کی رضا کو بنائیں۔ دنیا کی ہر آواز ایک دن خاموش ہو جائے گی، مگر قرآن کی آواز قیامت تک انسانیت کے لیے ہدایت، رحمت اور سکون کا سرچشمہ رہے گی، اور قرآن کی تلاوت روحانی، وجدانی سکون، اطمینان، قلب کا ذریعہ رہے گی۔ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں حق کو پہچاننے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن کریم سے محبت کرنے والا، مسلسل قرآن کی تلاوت کرنے والا، قرآن فہمی میں جانے والا، اور قرآن کی وہ صورتیں جس میں سوز اور گداز ہے، جس میں ترتیل ہے، جیسے اذا الشمس کورت واذا النجوم انکدرت واذا الجبال سیرت، جو اس کے اندر وجدانی روحانی لذت ہے، جو قرار ہے، جو سکون ہے، وہ آپ کو کسی اور انداز سے کبھی بھی نہیں ملے گا۔ اذا السماء انفطرت واذا الکواکب انتصرت واذا البحار فجرت۔ آپ یہ دیکھیں، اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها۔ آپ اس انداز سے جب قرآن کو پڑھیں گے، قرآن کی تلاوت کریں گے، تو یقین جانیے آپ کے دلوں کو قرار ملے گا۔ وہ لوگ جو قرار ڈھونڈ رہے ہیں دیگر سوزوں میں، دیگر گدازوں میں، موسیقی میں اور دیگر اور ٹک ٹاکوں کے اندر، میں ان کو دعوت فکر دیتا ہوں کہ میرے دوستوں، میرے عزیزوں، میری نوجوان نسل، آؤ قرآن کی طرف،
اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں کی طرف۔ یقین جانیے جس طرح وہ UNO کے اندر ڈے مناتے ہیں، آپ وہ ڈے ہر روز منائیں گے جب قرآن کی محبت آپ کے دلوں کے اندر جاگزیں ہو جائے گی، جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں، آپ کی احادیث آپ کے دلوں میں رچ بس جائے گی، تو آپ قرآن کے سائے میں آپ کو مزہ آئے گا۔ سورہ رحمان کو کبھی پڑھیے گا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان، الشمس والقمر بحسبان، پھر اس کے اندر جو ایک ردم ہے، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تسلسل کے ساتھ جب یہ آیت، ہر آیت کے بعد جب یہ آیت ریپیٹ ہوتی ہے تو ایک عجیب روحانی لذت مل جاتی ہے۔ اگر آپ کو موقع ملے تو مصری قاریوں کو اور ایرانی قاریوں کو اور پاکستانی قاریوں کو جب آپ سماعت کریں گے سورہ رحمان کی شکل میں، اور دیگر جو میں نے ابھی 2 یا 3 صورتوں کی میں نے آپ کو چند آیات پیش کی ہیں، اگر جب ان کو آپ تلاوت کی شکل میں سنیں گے تو کسی کو سمجھ آئے یا نہ آئے، قرآن کے اس صوت کے اندر وہ درد ہے، وہ گداز ہے، وہ تڑپ ہے، وہ محبت ہے، وہ کھچاؤ ہے کہ آپ کے دلوں کو بدل کر رکھ دے گا، آپ کی سوچوں کو بدل کر رکھ دے گا، آپ کے خیالات کو بدل کر رکھ دے گا۔ جب قرآن کی تلاوت سن کر آپ کی کیفیت بدل جائے گی تو میں بڑی ذمہ داری سے کہوں گا کہ پھر آپ فہم قرآن کی طرف بھی بڑھیں گے، پھر آپ تعمیل قرآن کی طرف بھی بڑھیں گے، پھر آپ تشہیر قرآن کی طرف بھی بڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ اللہ پاک سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین، اور ہمیں دنیا میں خیر و بلائی کا پیغام عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین، الہی آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔